الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 261 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ آیت نمبر 261 سے لے کر آگے تقریباً آیت نمبر 274 تک ایک ہی مضمون بیان ہونے کو ہے، جو انفاق فی سبیل اللہ سے متعلقہ ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پھر مختلف مثالوں کے ذریعے سے اس کو واضح کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر سود کے احکامات ہیں، اور اس کے بعد آگے چل کر پھر قرض کے احکامات ہیں۔ ایک لمبا مضمون ہے جو آگے چلنے کو ہے، اور چونکہ آج بدھ کا دن ہے، کل جمعرات ہے، درس کی چھٹی ہوتی ہے، تو درمیان میں مضمون مکمل نہیں ہو پائے گا، اس لیے آج کچھ باتیں وضو کے متعلق کر لیتے ہیں کہ جو وضو نماز یا عبادت وغیرہ سے پہلے ہم کرتے ہیں، اس وضو کے اندر کی جانے والی غلطیاں اور کرنے کا جو طریقہ ہے، اگر وہ ہمارے دماغ میں آ جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کافی حد تک اعمال کے اندر بہتری آ سکتی ہے۔ یہ جو وضو ہم کرتے ہیں، اس کے متعلق پہلی بات تو دماغ میں یہ رکھیں، یہ جو وضو ہوتا ہے یہ مقصود نہیں ہے، وضو کرنا کوئی عبادت نہیں ہے، وضو کرنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ اگر وضو کا کوئی مقام یا کوئی درجہ ہے تو اس بنیاد پر کہ اس وضو کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کیا جائے، اگر وضو کیا جائے اور اس کے بعد تلاوت کی جائے تو وضو پر ثواب ملے گا، اگر وضو کیا جائے اس کے بعد نماز پڑھی جائے تو وضو پر ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بندہ بیٹھ کر وضو پہ وضو کیے جائے اور نہ تو تلاوت کرے نہ کوئی نیکی کا کام کرے تو یہ وضو کرنا اس کے لیے کوئی ثواب کا باعث نہیں بنے گا۔ اتنی بات کو سمجھنے کے بعد اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ وضو کا مقام اس بنیاد پر زیادہ ہے کہ کوئی بھی عبادت وضو کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتی، اس لیے احادیث مبارکہ کے اندر پیغمبر نے اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات بھی بیان فرمائے ہیں۔ ان احکامات کی روشنی میں، ان فضائل کی روشنی میں اگر وضو کیا جائے گا تو انشاءاللہ وضو ہمارے لیے نہ صرف ثواب کا بلکہ گناہوں سے معافی کا، اور اس وضو کے نتیجے میں کی جانے والی عبادت اس کے اندر بھی نورانیت کا باعث بنے گا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ وضو سے پہلے پاکی کی نیت کر لے، وضو سے پہلے پاکی کی نیت کر لے، زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات کہہ دے، اور اس کے بعد وضو کے دوران اپنے اعضاء کو دھوتے ہوئے، ہر عضو کو دھوتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ لے، اور وضو کے ختم ہو جانے کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین اس دعا کا اہتمام کر لے۔ اس بندے کے مرنے کے بعد جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اگر ایسا وضو کیا، یعنی کہ بسم اللہ بھی پڑھ لی اور اس کے بعد یہ کلمات بھی پڑھ لی، آخر میں دعا بھی کر لی، اس وضو کے بعد اگر صرف 2 رکعت نماز ایسی پڑھ لے کہ جس نماز کے اندر ابتدا سے لے کر انتہا تک نماز کے اندر پڑھا جانے والا سبق اس کے اندر انسان کا دماغ لگا رہے تو ان 2 رکعت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے سابقہ تمام تر گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو کے نتیجے میں جن جن اعضاء پر پانی بہتا ہے ان اعضاء سے کیے جانے والے گناہوں کو اللہ کی ذات معاف کرتی ہے۔ چنانچہ چہرے کو دھوئے گا تو چہرے کو دھوتے ہوئے آنکھوں کو دھوئے گا، آنکھوں کے ذریعے سے کیے جانے والے گناہ اللہ کی ذات معاف کر دیتی ہے۔
منہ کے اندر پانی ڈالنا ہے، ناک کے اندر پانی ڈالنا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، کوہنیوں کو دھونا ہے، سر کا مسح، یہ تمام کے تمام اعضاء جب دھلتے ہیں تو ساتھ میں گناہ بھی انسان کے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اتنی بات دماغ میں رہے کہ جو گناہ معاف ہوں گے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے جن کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے، البتہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے ان کی معافی کے لیے توبہ کرنا یہ شرط ہوتی ہے۔ اتنی بات کو سمجھنے کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے وضو کرنے کا طریقہ۔ ایک طریقہ وہ ہے جو میرا اور آپ کا ہے، اور ایک طریقہ وہ ہے کہ جو حضرات صحابہ کرام نے پیغمبر سے دیکھ کر، پیغمبر کی زبان سے سن کر امت تک پہنچایا۔ اس طریقے پر چلنے میں وضو بھی مکمل ہوگا اور ہمیں ثواب بھی مکمل مل جائے گا۔ چنانچہ وضو کا طریقہ پہلے سن لیں، پھر باقی بات انشاءاللہ بعد میں کر لیتے ہیں۔ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز وضو کے لیے جس بندے نے وضو کرنا ہے، بیٹھنے کی جگہ کا انتخاب ایسا ہو جو جگہ اونچی ہو، جو جگہ اونچی ہو، اور جہاں پر پانی گرے وہ جگہ نیچی ہو۔ اگر وضو کرنے والا نیچی والی جگہ پر بیٹھے گا اور پانی والی جگہ اونچی ہوگی تو نیچے سے چھینٹیں اڑ اڑ کر اس کے بدن پر یا اس کے کپڑوں پر لگے گی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو کرنے والا جس جگہ کا انتخاب کرے وہ جگہ اونچی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اس جگہ کا انتخاب کرے کہ جس میں انسان کا چہرہ قبلے کی جانب ہو۔ وضو کرنے والا وضو کے لیے جس جگہ کا انتخاب کرے وہ جگہ رخ اس کا قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ نمبر 3، جو وضو کرنے والا ہے وہ پاکی کی نیت کر لے، پاکی کی نیت کر لے۔ اس لیے کہ اگر پاکی کی نیت نہیں کرے گا اور باقی سارے کام کرے گا اس بندے کا وضو تو ہو جائے گا لیکن پیغمبر نے جو ثواب بتلایا وہ ثواب اس بندے کو نہیں ملے گا۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ پاکی کی نیت کرنی ہے۔ اگر پاکی کی نیت نہیں ہوگی تو وضو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ ہم سوئمنگ پول کے اندر جاتے ہیں، ڈبکی لگا کر باہر آ جاتے ہیں، پورا کا پورا بدن ہمارا گیلا ہو جاتا ہے، لیکن پاکی کی نیت نہیں ہوتی۔ اس بنیاد پر ہمارا وضو تو ہو جائے گا، مطلب اس گیلے بدن کے ساتھ نماز جائز، تلاوت جائز، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ بیٹھتے کے ساتھ ہی انسان سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے گا۔ یہ ہمارے ہاتھ ہیں اور یہاں تک دھوئے گا، گٹوں تک جس کو کہتے ہیں، گٹوں تک، کلائی جس کو کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک، یہ گٹوں تک دھونا ہے۔ یہ دھو لیا، اب اس کے بعد اس بندے نے کلی کرنی ہے۔ اس کے بعد اس بندے نے کلی کرنی ہے تو کلی کرنے کے لیے جو پانی استعمال ہوگا وہ دائیں ہاتھ کے اندر لیا جائے گا۔ اگر روزے کی حالت نہیں ہے تو پانی کے ساتھ غرغرہ کیا جائے۔ غرغرے کا مطلب منہ کھول کر پانی کو حلق کی جانب جانے دیا جائے اور اس جگہ پر زور سے سانس لیا جائے، غرغرے کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر روزے کی حالت میں ہے تو پھر یہ غرغرہ نہیں کرنا۔ وجہ یہ ہے اگر روزے کی حالت میں کیا جائے گا تو غرغرہ کرنے کی صورت میں اگر ایک قطرہ بھی پانی کے اندر چلا گیا انسان کا روزہ خراب ہو جائے گا۔ یہ کلی کرنا ہے، اور کلی کے بعد آ گیا مسواک کرنا ہے۔ مسواک اگر موجود ہے تو جی بسم اللہ۔ مسواک کو پکڑنے کا طریقہ تو پن دینا، مسواک کو پکڑنے کا طریقہ اگر یہ مسواک ہے تو یہ اس کے پکڑنے کا طریقہ ہے، یہ اس کے پکڑنے کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر مسواک کی جائے۔ اگر مسواک نہیں ہے اس صورت میں یہ انسان انگلی کا استعمال کرے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت تھی مسواک کا استعمال کرنا۔ اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی کو مسواک کے قائم مقام بنا کر جس طریقے سے مسواک کو گھماتے ہیں انگلی کو منہ میں گھما لیا جائے۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہے دائیں ہاتھ سے، لیکن ناک کی صفائی اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا ہے بائیں ہاتھ سے، پانی کو پہنچانا ہے بائیں ہاتھ سے۔ اس کے اندر بھی اگر روزے دار ہے تو روزے دار کے لیے حکم یہ ہے کہ زیادہ گہرائی تک نہ جائے۔
اگر ناک کی نرم ہڈی کے اوپر اگر پانی چلا جاتا ہے تو انسان کا روزہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن عام حالات کے اندر اس سے پانی ڈال کر ان انگلیوں سے اس ہاتھ کو استعمال کر کے نرم ہڈی تک کا جو حصہ ہے اس کو مکمل گیلا کرنا ہے. اس کے بعد اپنے چہرے کو دھونا ہے. سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک اس پورے کے پورے چہرے کو دھونا ہے. یہ کام ہو گیا. چہرے کو دھونے سے فارغ ہونے کے بعد اب انسان آئے گا اپنی کوہنیوں پر. تو جب کوہنیوں پر آئیں, اگر گھر پر ہم وضو کر رہے ہیں اور قمیض ہمارے بدن پر موجود نہیں ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب کوہنیوں کو دھونا ہو, ان کو ہاتھوں کو جب دھونا ہو تو یہاں پر ختم نہ کیا جائے بلکہ بغل تک کھینچ کر لایا جائے. یہ جو ہماری بغل ہے اس بغل تک کے حصے کو پورا کا پورا دھو دیا جائے. اور اگر قمیض پہنی ہوئی ہے تو جہاں تک اوپر آسانی سے ہماری قمیض چل سکتی ہے وہاں تک کپڑے کو چڑھا کر اپنی کوہنیوں سمیت, یہ کوہنی کی ہڈی ہے, یہ کوہنی کی ہڈی ہے, اس کوہنی کی ہڈی کو لامحالہ وضو کے اندر شامل کرنا ہے. اگر یہ کوہنی کی ہڈی خشک رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. اس لیے جب کوہنی کو یا بازو کو دھونا ہو تو فوکس دماغ کے اندر یہاں کا رکھیں. اگر یہاں تک کہانی نہ بھی پہنچی, یہاں تک پہنچ جائے گی, یہ فرض پورا ہو جائے گا. اور اگر شروع سے اس کو ٹارگٹ بنایا, عام طور پر آگے بھی سردی کا موسم آ رہا ہے یا ہمارے بعض ساتھیوں کی آستینیں تنگ ہوتی ہیں, لہذا یہ جگہ خشک رہ جائے گی, یہ پورا کا پورا جو جوڑ ہے یہ وضو کے اندر یہاں تک دھونا اس کے لیے لازم ہے. اتنی بات واضح ہے. اس کو دھونے کے بعد اب اپنے سر کا مسح کرنا ہے. تو سر کے مسح کے اندر بہتر اور افضل یہ ہے کہ پورے کے پورے سر کا مسح کیا جائے. یہ طریقہ کار ہو گیا. سر کے مسح کے لیے پانی تازہ لیا جائے. سر کے مسح کے لیے پانی, ظاہر ان کو جب دھو دیا یا تو پانی استعمال ہو گیا, اب سر کا مسح کرنا ہے تو سر کے مسح کے لیے تازہ پانی لیں. تازہ پانی لے کر سر کا مسح کر لیا تو سر کے مسح کے اندر ہمارے ہاتھ کا یہ حصہ صرف استعمال ہونا ہے, باقی ہمارے ہاتھ کے انگوٹھے استعمال نہیں ہونے اور یہ ہماری انگلیاں استعمال نہیں ہونی. سر کا مسح کرنے کے بعد ابھی ہمارے انگوٹھے پر اور ہماری انگلی پر وہ گھیلا پن موجود ہوگا, لہذا اسی گھیلے پن کا فائدہ اٹھا کر کانوں کے سوراخ کے اندر یوں انگلیوں کو گھمانا ہے شہادت کی, تاکہ کانوں کا مسح ہو جائے. کانوں کی پیچھے والی سائیڈ کو انگوٹھے کی سامنے والی سائیڈ سے اس کا مسح کرنا ہے. اور اس کے بعد ہمارے جو ہاتھوں کی پیٹھ ہے اس کے اوپر جو تری لگی ہے تو یہ جو ہماری گردن ہے, یہ جو ہمارا اپنا کان ہے, کان کے یہ جو لو ہے, لو اس نرمی والے حصے کی سیدھ میں جتنی جگہ ہے اس کا مسح کرنا ہے. یہ جو یوں کرتے ہیں یہ مسح بدعت ہے, اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں. یہ کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے. ہماری جو گردن کا مسح ہے, گردن کا مسح وہ یہ ہمارا جو کان ہے, یہ کان کی جو لو ہے نرم, یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کی سیدھ میں جتنا پورشن آتا ہے صرف اس کا مسح کرنا ہے. اس سے فارغ ہونے کے بعد اب ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملا لیا جائے تاکہ کوئی کونے کھانچا خشک رہ گیا ہو وہ بھی ختم ہو جائے. داڑھی کے اندر خلال کر لیا جائے تاکہ اگر کسی کونے کھانچے پر اگر بال کوئی خشک رہ گیا تو وہ بھی پورا ہو جائے. اس کے بعد اپنے پاؤں کو دھونا ہے تو بائیں ہاتھ سے اپنے دائیں پاؤں کو پہلے دھونا ہے اور پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کو دوسری مرتبہ دھونا ہے. یہ وضو کا وہ طریقہ ہے جو سرکار سے منقول ہے, جو سرکار سے منقول ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دماغ میں آ گیا طریقہ؟ بولو, دماغ میں آ گیا؟ وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں جی. وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں. فرض کا مطلب کیا ہے؟ اگر ان 4 میں سے کوئی بھی چیز پوری کی پوری نہ ہوئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا ہماری نماز بھی نہیں ہوگی. 4 چیزیں فرض ہیں. فرض کا مطلب جن کو پورا پورا ادا کرنا ہے. پہلا فرض کیا ہے؟ اپنے چہرے کا دھونا.
اپنے چہرے کا دھونا. تو چہرے کے دھونے کے اندر یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر یہاں تک اگر بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. عام طور پر بعض لوگوں کے کان کی اس لوگ کے نیچے والے حصے کے اندر فاصلہ ہوتا ہے. عام طور پر اس جگہ اور اس جگہ کے درمیان خالی فاصلہ ہوتا ہے. عام طور پر جو چشمہ مستقل پہنتے ہیں یہ جگہ بڑھ جاتی ہے, گھڑے پڑ جاتے ہیں. آنکھ کا یہ حصہ جو آگے والا جہاں صبح کے وقت گندگی جمع ہوتی ہے اس والے حصے پہ پانی نہیں پہنچتا. لہذا پورا وضو کرنے کے لیے پورے کے پورے چہرے کا دھونا یہ فرض ہے. فرض نمبر 1. فرض نمبر 2, یہاں سے لے کر یہاں تک, بھائی عبدالرحمان خدا را, یہاں سے لے کر یہاں تک. آپ لوگوں کو یہ باتیں پرانی لگ رہی ہوں گی, یقیناً آپ حضرات کے چہرے بتلا رہے ہیں, لیکن یہ ضروری ہے, سن لو. یہاں سے لے کر یہاں تک بال برابر جگہ خشک نہ رہنے پائے, اس اہتمام کے ساتھ ان کوہنیوں کو, بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھونا. نمبر 3, اپنے سر کا مسح کرنا. سر کے مسح سے مراد چوتھائی سر. اس سر کو 4 حصوں میں بانٹ دیں, 1 2 3 4. کسی بھی ایک حصے پر گیلا ہاتھ گھما لیں, سر کا مسح ہو جائے گا. فرض نمبر 3. اور فرض نمبر 4, دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. جو ہمارے پاؤں کے اوپر ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس کو ٹخنا کہا جاتا ہے, اس کو ٹخنا کہا جاتا ہے. ٹخنوں سمیت اپنے دونوں پاؤں کو دھونا. یہ 4 چیزیں وضو کے اندر فرض. کیا مطلب؟ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی بال برابر کم رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. جب نماز وضو نہیں ہوگا تو پھر وہ جو نماز پڑھی گئی وہ نماز نہیں, جو تلاوت کی گئی وہ تلاوت قابل قبول نہیں. یہ 4 کام تو کرنے ہی کرنے ہیں, کچھ بھی ہو جائے. چند چیزیں وہ ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں, اگر ان چیزوں کو کر لیا جائے تو ثواب کے اندر اضافہ ہو جائے گا. وہ 13 بنتی ہیں, وہ چیزیں 13 بنتی ہیں. ان 4 پر نماز پڑھنا جائز. ان 4 کے بعد اگر کیے جانے والے وضو کے ثواب میں اضافہ چاہیے تو ان 13 چیزوں کو اپنانا پڑے گا. ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے نیت کرنا. سب سے پہلی چیز ہے نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا. نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا. نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ گٹوں سمیت دھونا. نمبر 4 3 مرتبہ کلی کرنا. نمبر 5 3 مرتبہ مسواک کرنا. نمبر 6 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 7 پورے کے پورے اپنا پورے چہرے کو پورے چہرے کو نہیں غلط ہو گیا, چہرے کو 3 بار دھونا. آگے چلے پورے سر کا مسح کرنا. آگے چلے کانوں کا مسح کرنا. آگے چلے انگلیوں کا خلال اور داڑھی کا خلال کرنا. آگے چلے ترتیب سے وضو کرنا. آگے چلے تو پھر اپنا کیا نام اس کا ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا. اور پھر اگلا 13واں نمبر آتا ہے اس انداز سے وضو کرنا اگلا عضو خشک نہ ہونے پائے پیچھے والا, اور پیچھے والا خشک نہ ہونے پائے اگلے والا دھو لیا جائے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر وہ کر لی جائیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ثواب کے ساتھ ساتھ یعنی کہ فرائض میں اور ساتھ میں ثواب بھی ہمیں مل جائے گا. چند چیزیں وہ ہیں کہ جو اگر کر لیے جائیں یہ چند کام تو ثواب مل جائے گا, نہ کیا جائے تو گناہ کوئی نہیں ہے. ان میں سے پہلی چیز جس عضو کو دھویا جائے اس پر ہاتھ بھی پھیر دیا جائے. جس عضو کو دھویا جائے اس پر ہاتھ بھی پھیر دیا جائے. ہاتھ پھیرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہاتھ پھیرنے کا مقصد یہ ہے اگر کوئی جگہ وغیرہ خشک رہ گئی ہو تو اس تک پانی پہنچ جائے. اسی طریقے سے اگر چھلا یا انگوٹھی وغیرہ پہن رکھی ہے اور یقین ہے کہ پانی گزر جاتا ہے, اس کے باوجود
एहतिमाम के लिए वो छल्ले को या अंगूठी को घुमा लिया जाए, ये बेहतर है, इसमें सवाब ज्यादा मिलेगा। कुछ काम ऐसे हैं जो वजू के अंदर किए जाएं तो ये नापसंदीदा हैं, सवाब में कमी वाक़ करने वाले। मिसाल के तौर पर वजू के अंदर जोर से पानी मारना, वजू के अंदर जोर से पानी को मुंह पर मारना, वजू के अंदर पानी का इसराफ करना, वजू के अंदर दुनियावी बातें करना, वजू के अंदर बैठ कर आज़ा को 3 मरतबा से ज्यादा धोना, यानी 3 मरतबा धोना सुन्नत है ना, 4 मरतबा या 5 दफा धोना, ये कुछ काम वो है कि जो वजू के अंदर नापसंदीदा है। ठीक है भैया, ये हो गया वजू का तरीका। अब कुछ बातें इजाफी। मिसवाक करना सुन्नत है। मिसवाक करना, मिसवाक की 2 हैसियतें हैं। कुछ मिसवाक करते हैं सफाई के लिए और कुछ मिसवाक करते हैं सुन्नत रसूल के लिए। अगर मिसवाक को सुन्नत रसूल के तौर पर देखा जाए तो वजू के अंदर मिसवाक करना सुन्नत है, और अगर कोई बंदा अपने दांतों की सफाई चाहता है और उसके लिए मिसवाक के अलावा टूथपेस्ट वगैरह या कोई मोटा कपड़ा या उंगली वगैरह इस्तेमाल करना चाहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। पैगंबर की सुन्नत मिसवाक वजू के लिए वो पैगंबर की सुन्नत की हैसियत से इंसान करेगा, लेकिन अगर कोई टूथ ब्रश इस्तेमाल करेगा उसको वो मिसवाक वाली सुन्नत तो नहीं मिलेगी, अलबत्ता दांतों की पाकीज़गी का फायदा उसको हासिल हो जाएगा। इतनी बात। सर का मसा करना फर्ज है। अगर कोई गंजा है और सर पर विग लगवाई है, नकली बाल, और विग के अंदर बाल किसी इंसान के इस्तेमाल हुए हैं तो वो तो हराम है, गुनाह कबीरा है। लेकिन अगर इंसान के नहीं बल्कि किसी और प्लास्टिक के या किसी और चीज के बाल बने हुए हैं तो जब इंसान को वजू करना होगा तो विग के ऊपर मसा नहीं होगा, विग उतारनी पड़ेगी। और अगर विग चिपकी हुई है तो जिस्म का हिस्सा बन गई तो फिर विग के ऊपर भी अपना मसा वगैरह किया जा सकता है। मुंह के अंदर दांत लगाए जाते हैं। अगर दांत वो हैं जो फिक्स हो गए हैं तो उस सूरत में उनको निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो निकालने वाले हैं, निकलते हैं, तो फिर वजू के अंदर और गुस्ल के अंदर उनको निकालना पड़ेगा। दांतों के सुराख के अंदर अगर कोई चीज डालकर भरवा दी गई, सीसा, सोने का पानी या चांदी वगैरह भरवा देते हैं, तो भरवाए जाने के बाद अब उसका हुक्म क्या हो गया? उसका हुक्म असले जिस्म वाला हो गया, उसको निकालने वगैरह की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई छल्ला या कोई अंगूठी या कोई घड़ी या कोई माँ बहन है, कान के अंदर कोई बाली या नाक के अंदर कोई कोंगा ऐसा है जो फंसा हुआ है और यकीन है कि पानी नहीं पहुंचेगा, उसको हिलाना निकालना ये लाजिम होगा, मगर ना पाकीज़गी हासिल है नहीं होगी। इतनी बात समझा गई? औरत का मस्से का हुक्म भी यही मसला है उसका भी। ठीक है, इतनी बात वाज़ेह हो गई। तो ये वजू का तरीका है। वजू के तरीके के अंदर ये बात भी दिमाग में रखें, सबसे ज्यादा जो ज्यादती है वो पानी का इसराफ है। वो क्या है? पानी का इसराफ, जाया करना। अब ये जो गिलास हमारे घरों पर इस्तेमाल होता है, बल्कि 1 लीटर पानी से वजू किया जाए और 3 लीटर पानी से गुस्ल किया जाए, ये मसनून तरीका है। इससे जो ऊपर जाएगा वो फजूल खर्ची और इसराफ के अंदर आएगा। यहां तक मना किया गया, अगर आप दरिया पर, समंदर पर बैठे हैं तो वहां वजू करने की सूरत में भी उतना पानी लेना है जितने की जरूरत है, जितने की जरूरत है। तो ये वजू के मुतालिक कुछ बातें। फराइज कितने वजू के जी? बोलो कितने? 4। और सुन्नतें कितनी है? 13 है। कुछ मुस्तहब्बात, कुछ मकरूहात हैं। अगर थोड़ा सा इस्तेजार किया जाए तो यहाँ पर लेटरिन में भी बातें करते हैं, वजू खाने के अंदर भी फोन पर बातें होती हैं, तो ये तरीका बहुत गलत है। अल्लाह ताला तौफीक अमल नसीब फरमाए। कल जुमेरात दर्स नहीं होगा, बाकी इंशाल्लाह परसों बयान करें। आमीन बिरहमतिक।